حدیث اور سن لیجئے. ٹرین وین میں سفر کرتے ہیں نا آپ لوگ, ہے نا, جب ٹرین, اب یہ 13 رجب اسی میں آ جائے گی اسی حدیث کے, جب ٹرین میں آپ سفر کرتے ہیں تو یہ ہمارے بڑے بھائی جو ہیں صابر صاحب, تو ہمارے بھائی, یہ لکھنؤ کی زبان ہے نا بھائی بڑے بھائی, صلوات محمد. تو معلوم ہوا صاحب ہمیں بھی کہیں ادھر سیتل ویتل کی طرف بریلی میں کوئی مجلس پڑھنی تھی, تو یہیں لکھنؤ ہی سے ٹرین پکڑنی تھی, تب تک دیکھا اسٹیشن پر یہ بھی دکھ گئے, تو میں نے خیر کہنے جی ہاں میں بھی بریلی جا رہا ہوں. اتنے میں صاحب ٹرین آ گئی, تو یہ تو اپنی جو ہے وہ چھڑی وڑی لے کر کے چلے گئے ادھر فرسٹ کلاس میں. مجھ کو چونکہ اچانک جانا تھا, کیا تھا وہ بڑی مشکل سے سلیپر میں ٹکٹ ملا تھا, تو انہوں نے کہا آئیے مولانا, تو میں نے کہا نہیں میرے پاس, کہہ رہے آئیے, لے جا کے اپنے ساتھ. وہ صاحب فرسٹ اے سی میں بالکل وہ جو ہے وہ بند کر کے کمرہ بیٹھ, اتنے میں ٹی ٹی آ گیا ٹکٹ. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک آپ, میں نے بھی دے دیا. یہاں کہاں بیٹھے ہو, یہاں کہاں بیٹھے ہو؟ میں نے کہا صاحب ٹرین میں بیٹھے ہیں. اور کہاں بیٹھے ہیں؟ کہ یہ تمہارے یہاں. میں نے کہا صاحب ٹکٹ تو ہے میرے پاس. کہ یہ سلیپر کا ٹکٹ ہے. ہم نے کہا ان کے پاس بھی تو ٹکٹ تھا, ان کو تو نہیں بولے آپ کچھ, کہ ان کے پاس فرسٹ کلاس کا ہے. میں نے کہا یہ صاحب کون سی زبردستی, وہی پرچہ میرے پاس بھی, اتنا ہی بڑا ٹکٹ میرے پاس بھی ہے. جتنا بڑا ٹکٹ ان کے پاس ہے آپ ناپ لیجیے, چھوٹا بڑا نہیں ہے, اتنا ہی بڑا میرے پاس ہے. تو کیوں صاحب یہ فرسٹ کلاس سے جائیں گے, میں کیوں سلیپر میں جاؤں؟ تو آدمی کیا کہے گا, بھیا یہ ٹکٹ جو ہے سائز پہ مت جاؤ, یہ ٹکٹ ٹرین میں گھسنے کے لیے اجازت نامہ ہے, کلاس طے ہوگا اس کے اندر پیسہ دیکھ کے. صلوات دربار غور کرنا, کلاس طے ہوگا اس کے اندر پیسہ دیکھ کے. وہی حال ہے جنت کا. جنت جو ہے اس میں بھی کلاس ہے, جنرل الگ ہے, سلیپر الگ ہے, تھرڈ اے سی الگ ہے, سیکنڈ اے سی, فرسٹ اے سی بھی ہے جنت میں بھی. اور کبھی انشاءاللہ خدا وقت دے تیاری کر کے آؤں تو جنت کے طبقات اور اس کی خصوصیات پر پڑھنا چاہیے, تاکہ جو ہے تھوڑا سا. ایک فرق ہے البتہ, جنت میں بھی کلاسز ہیں. فرق کیا ہے, اب جیسے میرا ٹکٹ سلیپر کا تھا اور صابر صاحب کا فرسٹ اے سی کا تھا, تو کہیں نہ کہیں اندر جلن کا ایک جذبہ. بتاؤ یار, میں سلیپر میں جا رہا ہوں, پبلک کا بھی حال دیکھو, ان کو یہ 4 شعر پڑھیں گے 15 منٹ, میں پڑھوں گا 1 گھنٹہ. ان کو فرسٹ اے سی میں بلایا, مجھ کو تھرڈ کلاس میں بلا لیا صاحب سلیپر. وہ ایک جلن کی کیفیت ہوگی ہمارے گھر میں, ہمارے خاندان میں, اپنے دوستوں میں. پرائمری سے ساتھ چلے آ رہے ہیں, وہ آئی ایس ہو گیا, ہم اپنا وہی رکشہ چلا رہے ہیں, تو ایک جگہ کہیں نہ کہیں جلن کا جذبہ ہوتا ہے. لیکن جنت کی جو خصوصیات ہیں وہ ہے تو اسی طرح کہ فرسٹ کلاس والا نیچے والوں سے آ کے مل سکتا ہے. جیسے صابر صاحب اگر چاہتے میرے کوچ میں آ کے ملنا تو مل سکتے, میں گیا تو میں نہیں مل. یہ حال جنت کا بھی ہے کہ اوپر اپر کلاسز میں جو لوگ ہیں وہ لوگ نیچے والوں سے آ کے مل سکتے ہیں, جو روایات ہیں. لیکن جو لوور کلاس کے جنتی ہیں وہ اپر کلاس والوں سے جا کے مل نہیں سکتے. مگر جو خصوصیت ہے جنت کی کہ اللہ جنتیوں کے دل سے وہ حسد کا جذبہ نکال لے گا. جو جس کلاس میں اسی میں خوش ہے, دوسرے کی کلاس دیکھ کے اس کو جلن نہیں ہوگی. صلوات. آپ سنیے, تو میں صاحب ٹی ٹی سے الجھ گیا صاحب, یہ کون سی بے انصافی ہے, میں مقدمہ کر دوں گا, میں ہائی کورٹ میں اتنے وکیل میرے, کہے جاؤ جو کرنا ہوگا کر دینا. میں نے یہ کیوں تفریق ہے, کہ تفریق تمہارے پیسے سے ہے. تم نے بھی اگر جو ہے وہ 2800 روپے دیے ہوتے, تم تو آئے ہو 1100 روپے دے کر کے. یہی حال ہے جنت کا. ٹکٹ کا نام ہے حب علی. صلوات محمد. جنت میں گھس نہیں سکتا وہ آدمی جس کے پاس عشق علی نہیں ہے. جنت میں گھسنا تو دور کیا ہے. ایک روایت سنیے آپ, پیغمبر نے فرمایا علی اگر کوئی شخص روزوں پر روزے رکھتا جائے, نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے, حج پر حج کرتا جائے, کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے, صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل
کر دیا جائے، علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے، ایسا آدمی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی، اور پتہ ہے جنت کی خوشبو کتنی دور سے محسوس ہوگی؟ خوشبو کی اپنی اوقات ہوتی ہے نا بیٹا، کچھ یہاں سے محسوس ہوگی، ہاں ہے، کچھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں صاحب ماشاءاللہ، کچھ وہاں سے آئے گی۔ جنت کی خوشبو جانتے کتنی دور سے محسوس ہوتی ہے؟ دو روایتیں، ایک روایت میں سب سے کم والی 500 سال کے فاصلے سے، بعض روایتوں میں 1000 بھی، 1000 چھوڑ دیجیے آپ، 500 مال، تو 500 سال آدمی کتنی جو لمبان ہو گئی اس کی۔ اگر عشق علی نہیں ہے تو اتنی دور رکھے جاؤ گے کہ جنت کی بولیے خوشبو نہیں سونگھ سکتے۔ ہو گئی بات؟ تو اب اگر جنت میں جانا ہے تو مین چیز کا ٹکٹ کیا ہے؟ عشق علی۔ اب جنت میں جانے کے لیے صاحب ایک پل پار کرنا پڑے گا، اس پل کا نام کیا ہے؟ صراط۔ یہ کہاں ہے؟ روایتوں میں جسر علی جہنم، نیچے جہنم ہے، اوپر پل ہے، جسے گومتی کے اوپر پل ہے، لال پل پہ گئے کبھی؟ اگر وہاں سے ٹپکے گا آدمی تو کہاں جائے گا؟ گومتی میں جائے گا نا، پانی میں جائے گا۔ ویسے ہی جسر علی جہنم، پل کے اوپر سے گزرنا ہے آپ کو۔ وہ کہاں ہے؟ جہنم کے اوپر۔ ٹپکے گا تو کہاں جائے گا آدمی؟ تو پار وہی ہوگا۔ اب روایت کہتی ہے لا یجوزو علی الصراط، کوئی بھی صراط سے گزر نہیں سکتا سوائے اس کے جس کے پاس امیر المومنین علیہ السلام کا دیا ہوا اجازت نامہ نہ ہو۔ یہ ہے روایت ہے نا، ملال اور رجب کی طرح، جس کے پاس علی علیہ السلام کا دیا ہوا بولیے اجازت نامہ نہ ہو۔ اب اگر اب اجازت نامہ ہے، وہی ٹکٹ مل گیا پار کرنے کا، پار تو ہو جائیں گے آپ، بٹ اسپیڈ ایک نہیں ہے۔ روایت یہ بھی کہتی ہے 4 طرح سے لوگ گزریں گے صراط سے۔ نمبر 1، کل برق، مثل بجلی کے، قدم رکھا بولیے ادھر پہنچ گئے، اور یہی نہیں کہ صرف پہنچ گئے، کچھ لوگ پار کروا بھی دیں گے۔ ایک بہت اچھا قصہ ہے، تو کچھ کہا تھا نا، مگر وہ تو چپک نہیں رہا، کہیں آیا تو پڑھ دیں گے، ورنہ یہ سن لیجیے، یاد آ گیا، صلوات۔ صرف پار نہیں ہوگا، کچھ وہ ہوں گے پار کروا دیں گے۔ ایک کوئی بزرگ عالم دین تھے، وہ کتاب ہے میرے پاس، فارسی والی تو گم ہو گئی، لیکن اس میں آئی پیڈ میں بہت ڈھونڈا ڈھانڈا مل گئی، پھر کتاب ہے۔ تو اس میں انہوں نے لکھا ارواح کے متعلق، روحوں کے متعلق، عالم عجیب ارواح کچھ کر کے یہ کتاب کا نام ہے، اگر اب تہی اس کے رائٹر ہیں آج۔ اس میں لکھتے ہیں کہ ایک چچا میاں کوئی بزرگ عالم تھے، بڑے لیے دیے سنجیدہ، سمجھ گئے آپ؟ اسی زمانے میں کوئی ان کے علاقے میں نیا لڑکا پڑھ کے نجب وجب سے آ گیا، سید اولاد رسول۔ تو اب کچھ لوگ ہوتے ہیں ہنسی مذاق والے مزاج کے، تو وہ لڑکوں کے ساتھ کرکٹ بھی کھیل لے رہے ہیں، والی بال بھی کھیل لے رہے ہیں۔ یہ پرانی جناب کو یہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی، کیا ماما لگا کر کے یہ لوڑیائی صحبت لگائے ہوئے ہو؟ تو 2-4 بار سمجھایا بھائی ذرا سا ادب سے، اور یہ کرو وہ کرو۔ نہیں، ایک دن جو ہے کچھ ایسا ہوا کہ وہ جو بزرگ عالم دین تھے وہ تپ گئے، ناراض ہو گئے، تو یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، یہ بات کرنے لگا، بول چال بند کر لی، کوئی تعلق نہیں۔ خود ہی فرماتے ہیں کہ ایک دن خواب دیکھا محشر برپا ہے، اور اب پبلک کو صراط سے گزرنا ہے، اور بتائیں آپ کو صراط کا کیس ٹف کتنا ہے، بال سے زیادہ باریک، سمجھ کیا، تلوار زیادہ تیز۔ ایک سلوات پڑھی، قصہ سناتا ہوں۔ ایک کوئی واغد ہاشم کرے کوئی بزرگ عالم دین، تو انہوں نے ممبر پر سنایا اپنا قصہ، کسی اور کا نہیں، اپنا، قبا کھول کے دکھلائی۔ کہنے لگے صاحب میں نے خواب دیکھا صراط جو ہے وہ محشر برپا ہے، صراط سے گزر ہو رہا ہے، تو میں اپنا چلا صراط سے، میرے حالات ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ تو ایک کوئی یہودی تھا، اس سے کچھ قرضہ لیا تھا، قسطوں میں دینا تھا، آدھا دے چکے، تو اس کے بعد وہ ملے ہی نہیں،
ڈھونڈوایا نہیں ملا، جب جو ہی وجہ رہی کلے جیسے ہی سراج سے گزرنے لگے بیچ پل پر پہنچے تو وہ نکل آیا نیچے سے جہنم سے، مولوی صاحب جناب. اب جناب نے دیکھا تو جناب کی تو حالت خراب. ارے بھیا تم کہاں یار چلے گئے، تمہیں بہت ڈھونڈوایا تم ملے ہی نہیں. لہذا ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیجئے، بہت اہم ہے اور کہیں بھول نہ جاؤں، یہیں سن لیجئے. قرض کا دینے کا ثواب تو بہت ہے، قرض دینے کا ثواب، صدقے کا ثواب 10 گنا ہے، قرض کا ثواب 18 گنا ہے. یہ روایت موجود ہے. تو قرض دیجئے مگر کوشش یہ کیجئے جہاں تک بچ سکے قرض لینے سے بچیے. ایک دن مولا جا رہے تھے، یہ امیر المومنین کی حکومت کے زمانے کی بات ہے، حضرت جا رہے تھے مارکیٹ سے گزر رہے تھے، کوفے کی بات ہے، خلیفہ تھے، لیکن اب جتنا جو ہے وہ سرکار سے تنخواہ طے ہے اتنا ہی تو لیں گے علی بھائی. پرائم منسٹر کی جتنی تنخواہ اس سے زیادہ نہیں لے سکتے آپ. اور اس زمان وہ بھی مولا سلام اللہ علیہ، وہ پیسے ختم ہو گئے، ان کی مدد کتنا بڑے اوپر خرچ کریں گے. تو وہ جا رہے تھے تب تک ایک کسائی کی دکان سامنے، مولا بہت بڑھیا گوشت آیا مولا لے لیجئے. حضرت نے کہا میں پیسے ہی نہیں میرے پاس. اس نے کہا ہم صبر کر لیں گے، دے دیجئے گا، مطلب اگلے مہینے دے دیجئے گا، تنخواہ ملے گی تب دے دیجئے گا. حضرت نے کہا تم کیوں صبر کرو گے، میں اپنے پیٹ سے نہ کہوں کہ صبر کر لے اس وقت تک جب تک پیسہ نہ آ جائے. صلوات بروا، یہ بات علی کی ہم کو اپنے دماغ میں رکھنی ہے.